بڑا اہم سوال ہے۔ یہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ہم فجر کی سنتیں نماز باجماعت کے وقت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو کیسے پڑھیں، کہاں پر پڑھیں اور کیوں پڑھیں۔ دیکھیے، یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، لیکن لوگ اس پر کچھ عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کچھ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو سنتیں ہیں نا، جو ہم ہر نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، فجر کی سنتیں، ظہر کی سنتیں، مغرب کی سنتیں، عشاء کی سنتیں، ان تمام سنتوں میں سب سے زیادہ تاکید جن سنتوں کی آئی ہے وہ ہے فجر کی سنتوں کی۔ فجر کی سنتوں کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بیان فرمائی ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی فجر کی سنتیں نہیں چھوڑی ہیں۔ اب فرض نماز جو باجماعت ہے اس کی بھی بہت زیادہ تاکید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں دو آدمیوں کے سہارے سے چل کر مسجد میں آتے ہیں اور آ کے باجماعت نماز ادا فرماتے ہیں۔ تو فجر کی سنتوں کی بھی تاکید ہے، نماز باجماعت کی بھی تاکید ہے۔ تو اس لیے ہمارے علماء احناف نے ایک اعتدال والا، ایک معتدل راستہ نکالا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تاکہ دونوں طرح کی حدیث مبارکہ پر عمل ہو جائے، وہ حدیث مبارکہ کہ جن میں فجر کی سنتوں کی تاکید آئی ہے اس پر بھی عمل ہو جائے، اور نماز باجماعت کی تاکید کے جو احکامات آئے ان پر بھی عمل ہو جائے۔ تو علماء احناف نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر آپ فجر کی سنتیں آپ سے رہ جائیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ التحیات میں شامل ہو جاؤں گا، دوسری رکعت کی التحیات کے اندر، تشہد کے اندر میں امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، آپ کو یہ یقین ہو تو آپ اگر نماز باجماعت شروع بھی ہو چکی ہے تب بھی آپ فجر کی سنتیں پڑھ لیں۔ یہ صرف فجر کی سنتوں کی بات ہے، ظہر کی سنتوں کی نہیں۔ اور مغرب کی، عشاء کی، وہ تو بعد میں پڑھی جاتی ہے، لیکن غیر موقدہ ہیں وہ پہلے پڑھی جاتی ہے عصر سے پہلے، تو ان کی اجازت تو نہیں ہے پڑھنے کی۔ لیکن فجر کی سنتوں کے متعلق صرف یہ حکم ہے کہ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ میں امام کے ساتھ التحیات میں شامل ہو جاؤں گا، یعنی نماز باجماعت مجھے مل جائے گی، میری باجماعت نماز نہیں چھوٹے گی، تو پھر آپ فجر کی سنتیں پڑھ لیں، تاکہ فجر کی سنتوں کی جو تاکید آئی ہے اس پر بھی عمل ہو جائے اور نماز باجماعت بھی مل جائے، جو نماز باجماعت کی جو تاکید ہے اس پر بھی عمل ہو جائے۔ تو اعتدال والا راستہ ہے اور دونوں طرف عمل ہو رہا ہے، دونوں حدیث مبارکہ پر۔ اب سوال جو پوچھا گیا ہے وہ بڑا اہم اس لیے ہے کہ یہ فجر کی سنتیں پڑھیں کہاں پر، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر چھوٹی سی مسجد ہے، اس میں اگر 2 یا 3 صفیں تو لوگ پہلی صف کے اندر سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی نماز باجماعت کا وقت ہوتا ہے، وہ پہلی صف کے اندر سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا دوسری صف میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا تیسری صف میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عام طور پر جتنی بھی مساجد ہیں، چھوٹی مساجد ہوں یا بڑی مساجد ہوں، فجر کی نماز میں اگر زیادہ نہیں تو 2-3 صفیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ فجر کی سنتیں آپ ایسی جگہ پر پڑھیں کہ جہاں نماز باجماعت متاثر نہ ہوتی ہو، نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فجر کی وہ سنتیں ایسی مسجد کے ایسے کونے میں جا کر پڑھیں کہ جہاں امام کی قرات کی آواز نہ آ رہی ہو۔ اگر امام کی قرات کی آواز آپ کے کانوں میں پہنچے گی، آپ کیا سنتیں پڑھیں گے؟ آپ کی توجہ ہی نہیں رہے گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیونکہ آپ کی ساری توجہ تو امام کی قرات کی طرف ہوگی، کیونکہ جو چیز کانوں میں پڑتی ہے تو توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر فجر کی سنتیں کسی کی رہ جائیں اور نماز باجماعت شروع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسی جگہ پر فجر کی سنتیں ادا کرے جہاں امام کی قرات کی آواز نہ آتی ہو۔ مسجد کے صحن میں پڑھ لیں، مسجد کے کسی کونے میں کھڑے ہو کر پڑھ لیں، لیکن یہ کہ پہلی صف کے اندر یا دوسری یا تیسری صف کے اندر فجر کی سنتیں پڑھنا کہ جس سے نماز باجماعت میں خلل آتا ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل